سب سے پہلے تو میں آپ حضرات سے ناراض ہوں اور میری آپ سے ایک شکایت ہے، شکوہ ہے۔ وہ کیا؟ آپ نے مجھے سبسکرائب تو کیا ہوا ہے لیکن میرے بیانات کو نہیں سنتے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میرے 15K سے اوپر سبسکرائب ہیں اور یہ سارے کے سارے بہت جلدی آئے ہیں، بہت جلدی۔ میرے بہت سارے دوست احباب بھی یہی کہتے ہیں کہ اتنے سبسکرائب تیزی میں ہم نے کسی کے نہیں دیکھے زندگی میں جتنے آپ کے جلدی سے آئے ہیں، اور یہ میں کہتا ہوں کہ میرے اللہ ہی کا فضل ہے اور تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو لہٰذا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے بیانات کو زیادہ سے زیادہ سنا کریں۔ اس چینل کو صرف اس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے کہ اللہ کا دین پوری دنیا میں پھیلے اور لوگ مسائل سنیں، دین کی باتیں سنیں، اس پہ عمل کریں اور ان کو آگے پہنچائیں۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ دنیا بہرحال آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات باقی ہے یا اللہ کا دین باقی ہے۔ اس لیے پورا بیان سنا کریں، پورا بیان سنا کریں، مکمل ویڈیو کو سنا کریں اور اپنے دوست احباب کو بھی دعوت دیں کہ وہ بھی میرے بیانات کو سنیں۔ کہ آپ حضرات یہ نہیں چاہتے کہ آپ کا اس میں حصہ پڑ جائے، آپ کو ثواب ملتا رہے۔ وہ کب ہوگا؟ جب آپ حضرات سنیں گے، لائک کریں گے، آگے لوگ مزید آگے یہ بات جائے گی تو انشاءاللہ اس میں آپ ثواب میں پورے حصے دار ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک روٹی کی وجہ سے، روٹی کا بھی ایک ٹکڑا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن 3 آدمیوں کی بخشش فرمائے گا۔ ایک تو جس نے وہ پکائی، وہ عورت ہی ہوتی ہے عورت۔ دوسرا جو پیسے کما کے لایا، جس کے پیسوں سے آٹا آیا، وہ عام طور مرد ہوتا ہے، شوہر ہوتا ہے۔ تیسرا جو آدمی دروازے تک فقیر کو دے کے آیا، وہ عام طور پہ خادم ہوتا ہے، خادم ہی دینے جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان 3 آدمیوں کی بخشش فرمائے گا قیامت والے۔ ایسے ایک تیر جو اللہ کی راہ میں چلا کسی کافر کے اوپر، اللہ کے دشمن کو قتل کرنے کے لیے، حدیث پاک میں آتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں کی بخشش فرمائے گا۔ تیر بنانے والا، تیر خریدنے والا، تیر چلانے والا۔ تو اسی سے میں کہتا ہوں کہ آپ کا حصہ پڑے گا، دین کا کام آگے پھیلے گا، لوگ پوچھیں گے، انشاءاللہ اس میں آپ کو پورا ثواب ملے گا، آپ ثواب سے خالی نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی کے کام پر ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ آج دیکھ لیں کوئی آدمی برا کام میں لگا ہو، اس کی کتنے لوگ مدد کرتے ہیں، کتنی مدد کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو کو شیئر کرنا، لائک کرنا، یہ بھی تو مدد ہی ہے، یہ بھی تو ایک طریقے سے مدد ہی ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گناہ کے کام پر کسی کی مدد نہ کرو۔ غالباً حضرت عبداللہ ابن مبارک یا کوئی اور بزرگ ہیں، ان سے کسی نے کہا حضرت میں ظالموں کے کپڑے سیتا ہوں، ظالموں کے کپڑے سیتا ہوں، تو کیا میں ان کی مدد کرنے، کیا میں ان کا تعاون کرنے والا ہوں؟ میں بھی اس کی وجہ سے ان کا تعاون کرنے والوں میں آتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا نہیں، انہوں نے فرمایا تم تو ظالم کا بالکل 100% تعاون کرنے والے ہو، بلکہ تم تو ظالم ہو، اور تعاون تو کرنے والے وہ ہیں
جو تمہارے ہاتھ بٹن وغیرہ دھاگا وغیرہ فروخت کرتے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف۔ مکمل بیان سنیے گا انشاءاللہ۔ جب آپ نے یہ مکمل بیان سن لیا آپ کو بڑی معلومات ہوں گی، بہت زیادہ آپ کو معلومات حاصل ہوں گی اور بڑا فائدہ ہوگا، ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور مزید آپ اس حوالے سے اس موضوع پہ کسی اور مولانا صاحب کا بیان نہیں بھی سنیں گے تو انشاءاللہ یہ کافی ہو جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو انسان سے پہلے اس دنیا میں 3 قسم کی مخلوق تھی، ہن اور بن اور جن، یہ 3 مخلوق تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ زمین کو خالی کر دو، زمین کو خالی کرو، میں نے انسان کو بھیجنا ہے۔ تو فرشتے آئے، انہوں نے 2 جو مخلوق تھے ہن اور بن ان کو بالکل ہی ختم کر دیا، ان کا نام و نشانی ختم کر دیا، اور جو تیسری مخلوق تھی جن ان کو جنگلوں میں نکال دیا۔ اسی کی وجہ سے آج جو جنات ہیں وہ جنگلوں میں رہتے ہیں، آبادی میں نہیں رہتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے تذکرہ کیا، اے فرشتوں، میں زمین پہ اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، میں زمین کے اوپر اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ وہ کون ہوگا؟ وہ انسان ہوگا۔ تمہاری کیا رائے ہے؟ فرشتوں نے کیا کہا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ اس کو پیدا کرتے ہیں جو خون بہائے گا اور ڈاکے ڈالے گا، خون ریزیاں کرے گا؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس، باقی رہا مسئلہ آپ کی عبادت، آپ کی پاکی، آپ کی بزرگی، آپ کی تسبیح، وہ ہم کافی ہیں، وہ ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ بس اتنی بات اللہ نے ارشاد فرمائی کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، کہ وہ انسان کیا چیز ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید حجت کے لیے فرشتوں کو بھی بلایا، آدم علیہ السلام کو بھی بلایا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے سامنے کھڑا کر کے چیزوں کے نام سکھائے۔ پلیٹ کو پلیٹ کس نے بتایا، یہ چینی ہے، یہ کس نے نام بتایا؟ سمجھ آئی نا؟ اچھا، ایسے ہی یہ سیب ہے، یہ امرود ہے، امرود کو سیب کیوں نہیں کہتے؟ سیب کو ہی سیب کہتے۔ تو یہ نام میں نے اپنے والد سے سنے، بچہ اپنے والدین سے سنتا، انہوں نے آگے اپنے والدین سے، اس طرح شروع سے چلے آ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو کس نے سکھائے؟ تو جواب یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے سکھائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کے نام سکھائے اور فرشتوں کو بھی بتائے سامنے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے پوچھا، بتاؤ مجھے سناؤ۔ امتحان لیا فرشتوں کا اور آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام نے سارے کے سارے بالکل صحیح سے سنا دیے۔ فرشتے سنانے سے عاجز ہو گئے، فرشتے نہیں سنا سکے۔ انہوں نے کہا اللہ ہم تو بھول گئے، ہمیں تو یاد نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا نا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، یہ بڑی باریک بات تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا نا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، وہ بالکل سچ نکلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری چیزوں کو اپنے حکم سے پیدا فرمایا۔ آسمانوں کو حکم دیا بن جاؤ، وہ بن گئے۔ زمینوں کو حکم دیا بن جاؤ، وہ بن گئیں۔ سمندروں کو حکم دیا چل پڑو، وہ چل پڑے۔
ہواؤں کو حکم دیا چل پڑو، وہ چل پڑی۔ سب چیزوں کو اللہ نے اپنے حکم سے پیدا فرمایا، سوائے انسان کے۔ انسان کو اللہ نے اپنے حکم سے نہیں پیدا فرمایا، اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ انسان ان 3 چیزوں میں سے ہے جن 3 چیزوں کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ تورات کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا، انسان کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، قلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، اور پھر قلم سے فرمایا لکھو، اس نے قیامت تک جو کچھ بھی ہونا تھا سب کچھ لکھ دیا۔ بہرحال یہ الگ موضوع ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جمعے والے دن عصر کے بعد سب سے افضل دن اور سب سے افضل وقت عصر کے بعد کے وقت میں انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور انسان کو پیدا کر کے اللہ نے پھر انسان کے لیے 4 قسمیں کھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ علماء سے ہم اس آیت کی تفسیر سنتے رہتے ہیں کہ اللہ نے 4 قسمیں کھا کے پھر انسان کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے، حضرت آدم علیہ السلام کافی عرصہ عرش کے اوپر 7ویں آسمان کے اوپر پڑے رہے، بعد میں اللہ نے پھر ان میں سور پھونکی، اور جو اللہ نے ان میں روح پھونکی، روح پاؤں کی طرف سے، حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے آنکھیں کھولی تو عرش کے اوپر جو میری نظر پڑی تو میں نے لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ میں اسی وقت سمجھ گیا کہ یہ کوئی بہت بڑی ہستی ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہوا ہے، عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ وہ کون ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے نام کے ساتھ رکھا۔ اور بعد میں آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی، بعد میں ان کی توبہ قبول ہوئی، تو وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر انہوں نے اللہ سے مانگا تو ان کی توبہ قبول ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پیدا فرما کے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سب سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا، سب کے سب۔ شیطان کی باری آئی۔ یہاں پہ میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور وہ سن لیں۔ شیطان کون تھا؟ آیا یہ فرشتہ تھا یا کیا چیز تھی؟ کان من الجن، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یہ جنات میں سے تھا، جنات میں سے تھا، یہ بھی بچہ تھا۔ زمین کے اوپر کوئی جگہ اس نے نہیں چھوڑی جہاں پہ اللہ کی عبادت نہ کی ہو۔ اب یہ آسمانوں پہ کیسے چلا گیا؟ جب فرشتے زمین کو صاف کر کے اور جنات کو جنگل بیابان میں نکال کے آسمانوں پہ جانے لگے تو یہ چھوٹا سا بچہ تھا، فرشتوں کا ترس آیا، اس کو بھی ساتھ لے گئے آسمانوں پہ۔ اس وقت آسمانوں پہ بس چلے جاتے تھے، جنات بھی چلے جاتے تھے عام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد پھر ہر چیز کا آسمانوں پہ جانا بند ہو گیا، رک گیا، جنات اب نہیں جا سکتے، پہلے چلے جاتے تھے۔ تو فرشتے اس کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اس نے جا کے آسمانوں پہ اللہ کی جو عبادت کی، چپے چپے پہ اللہ کی عبادت کرتے کرتے یہ بڑا اوپر پہنچ گیا، اور فرشتوں کا استاد کہا جانے لگا، فرشتوں کے سامنے تقریر کرتا تھا، فرشتوں میں سے بھی آگے، بڑا عبادت گزار۔ لیکن چونکہ عبادت کی وجہ سے وہ جو اندر والے اس کی خباثت تھی، تکبر، وہ چھپا ہی رہا، وہ اندر ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ پھر دوبارہ بیدار ہوا جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور پھر اس کو حکم دیا، تو اب وہ والی آکڑ جو اندر تھی وہ پھر جا گئی۔ بس اوقات انسان اللہ کی عبادت کرتے کرتے اس کے اندر اکڑ بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال یہ اکڑ اچھی نہیں ہوتی ہے،
بری بات ہے۔